अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? घूमती चाय का सलाम। और ये जनाब आपके लिए बिस्किट हम लाए हैं, बहुत मज़े के। ये देखें, ठीक है, ये तीनों डिफरेंट है। और ये आपकी पसंदीदा घूमती चाय नियाजी को मार भगाए, इंशाल्लाह अडयाला जेल भी पहुंचाए। हाँ जी, चाय के बाद आपने मुलाजा करें हमारी वीडियो। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपको पता है हलफ हुआ है इसहाक डार का, और उस हवाले से पीटीआई के अंदर मरोड़ उठ रहे हैं, खुदा की कसम मरोड़ उठ रहे हैं कि क्यों ये बंदा आ गया है। और आज तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा ये नियाजी तो चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, इसको तो मरोड़ उठने हैं। एक कोई कभी सीधी बात ये इमरान नियाजी और शीदा टली और ये इनका ग्रुप जो है ना, नशइयों का ग्रुप, ये कभी सीधी बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी जितने मर्जी इसहाक डार आ जाए, पाकिस्तान की मैशत ठीक हो ही नहीं सकती, शेख रशीद कहता है। और इमरान नियाजी आज फिर वो कह रहा था कि हमारा सिस्टम अदालती ठीक नहीं है, ये वो। हाँ, हम भी कहते हैं ठीक नहीं है, क्योंकि इसी अदालती सिस्टम ने तुम्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर की है। अदालती सिस्टम ठीक नहीं है तो ये हुआ है। अदालती सिस्टम ठीक नहीं है तो नवाज शरीफ बाहर बैठा है। अदालती सिस्टम नहीं है तो नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली का कोई बंदा ऐसा नहीं बचा मुस्लिम लीग नून का जो जेल ना गया हो। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनको अजीब हैरत हो रही है कि जनाब वो आया है और सेनेट में उन्होंने देखे पीटीआई वाले क्या तकरीरें कर रहे हैं कि वजीर आजम के त्यारे पे आया है और चला गया था और ये है वो है। तुम देखो भाई, उसका काम देखो। अगर वो 1 महीना काम सही नहीं करता फिर तुम तनकीद करो, मेरिट पे करो जितनी तनकीद कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, तुम्हारी जबान को भी कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन उसने अभी काम ही नहीं शुरू किया और तुम उसको इस तरफ पढ़ रहे हो। जो बाहर चला जाए तो तुम कहते हो भगोड़ा है, आए क्यों नहीं आए, भगोड़ा है भगोड़ा है। अब वो वापस आया है अदालत में, अदालत की इजाजत से। अब कहते हैं वो क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है। कल नवाज शरीफ साहब आएंगे, अब आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब भगोड़ा है। कल वो आएंगे तो आप इमरान खान कह रहा था जी मैं उसका इस्तकबाल करूंगा अच्छे तरीके से। ये फितना फसाद है, बिल्कुल ये बात एस्टेब्लिश होती जा रही है कि इमरान एक फितना है, फसाद है। ये पाकिस्तान के हक में कभी भी कोई काम नहीं करेगा, ना कर सकता है, ना इसने किया है। इनको आप पाकिस्तान डूबने वाली दास्तानें तो ये सुना रहे हैं, ठीक है। सारी दुनिया तारीफ करेगी, सारी दुनिया पहले भी तारीफ करती है कि जनाब ये जो इसहाक डार ने पहले भी मईशत को खड़ा किया था। और इसने तो आते ही 4 सालों में 4 वजीर खजाना के बदले हैं। किधर है हफीज शेख जी? अमेरिका चले गए। इसने तो आपको पता है ना, स्टेटमेंट भी लिख के दे दिया हुआ है। अब डॉलर भी स्टेट बैंक ही कंट्रोल करता है, सारा कुछ इसने अमेरिका को लिख के दे दिए हुए। और ऊपर से कहता है मैं अमेरिका की गुलामी नहीं मानूंगा। भोले लोग हैं जो इसके जनाब जो इसकी पैरवी कर रहे हैं ना, यकीन करें वो इंतहाई सादा लोग हैं। वो इसकी सादगी पे मार रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो नियाजी जबान से कहता है ना वो बिल्कुल ठीक कहता है और ये बिल्कुल सही कहता है। हालांकि जो वो कहता है सही नहीं कहता, जो वो कहता है झूठ कहता है। तो वो उसके ऊपर लगे हुए हैं सारे। ये देखे ना, ये गैर जानिबदार लोग हैं। ये क्या कह रहे हैं, सुने जरा, 1 मिनट सुने, फिर मैं आपको दिखाता हूँ गैर जानिबदार लोग क्या कह रहे हैं। जैसे हाईकोर्ट आज भी कहता है कि आप लोग बस मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि ये एक रैशनल के साथ अगर चला जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन पे गौर कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो आज कह दिया कि ना ही कोई तहकीकात मजीद होगी और इलेक्शन पे अपने वक्त पर होंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं जनाब मोहम्मद जुबैर और आफर शाही साहब का शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि वो आज
وہ ڈسکس ہو رہی ہے اس کی جناب شہباز شریف صاحب کی تقریر کہ جو اس نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. میں ان کو کہتا ہوں وقت یہ اس چیز کو نیازی نہیں سمجھے گا. آپ ڈیٹ اناؤنس کریں کہ جی اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے 31 اگست 2023 تاکہ اس کے کلیجے میں مزید ٹھنڈ پڑے. ویسے اب میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی سیاست ہے نا، ایک اسحاق ڈار کے آنے سے یہ ایک وہ چنگاری پڑی ہوتی ہے جو کبھی بھی راکھ میں سے زندہ ہو جاتی ہے. یہ میں نے آج یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ مفتاح اسماعیل کے اوپر ہم بڑی تنقیدیں کر رہے تھے، یہ وہ اسحاق ڈار آیا ہے، وہ سارے وہ لوگ پھر جناب سیدھے ہو گئے ہیں ہمارے سمیت کے جناب نہیں مسلم لیگ نون کے جو ہے کام، کیونکہ یہ کام کرنے والی جماعت ہے نا، پاکستان کی کام کرنے والی جماعت ہے. اسی طریقے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب سے یہ حکومت نہ سنبھلی اور نواز شریف آ گئے تو اگلا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کا ہی ہے. بالکل پکی بات ہے، نون لیگ کا ہی ہے. اور وہ سارے جو لوگ کہیں گے کہ بھئی اب نواز شریف آ گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خیر ہوگی اور پاکستان جو ہے یہ صحیح ڈگر پہ چل پڑے گا. اور وہ جو لوگ مایوس ہوتے ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ایک دفعہ ایسے چنگاری کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور بھڑک اٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں گے. کیوں کہ مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی کامیابی کی ضامن ہے. باقی پارٹیوں کو ہم اگنور نہیں کر رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی ہے، چلیں جی باقی ساری پارٹیاں ہیں، ایک کو چھوڑ کے باقی سارے وہ بھی قوم کی خدمت کریں گی. لیکن ٹیسٹڈ پارٹی جس کو ہم نے پہلے ٹیسٹ کیا ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو امید ہے یہ والی ویڈیو اس لیے پسند آئے گی کہ اس میں امید کی کرن ہے، امید کی کرن ہے. اب میں آج ایک مال روڈ سے شام کو گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو جی پی او ہے جنرل پوسٹ آفس پاکستان کا مال روڈ پہ، وہاں بہت زیادہ رش تھا. یعنی کہ 200-250 بندے کھڑے تھے وہاں پہ، 300 بندے. تو میں نے دیکھا کہ کیا ہے، پتہ چلا کہ یہ تو بل جمع کروا رہے ہیں اور وہ بیچارے گرمی میں باہر ایسے جناب لائن بنا کے کھڑے ہیں اور جو اندر آفیسر بیٹھے ہیں ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 2 یا 3 ونڈو بنا دیں اور یہاں رش نہ لگنے دیں. بزرگ کھڑے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، مرد کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں اور لمبی لائن میں وہ جناب سارا کچھ وہ ہو رہا ہے. تو وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کیا تماشا ہوتا ہے. کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ کے یہ بتائیں کہ بل دینے ہیں، ہم نے بل دینے ہیں، گورنمنٹ کو پیسہ دینا ہے اور اس طرح گورنمنٹ ہمیں ذلیل کر رہی ہے. کیا کریں؟ اگر بل نہیں دیں گے تو انہوں نے آ کے میٹر کاٹ جانا ہے، پوچھنا بھی نہیں، بتانا بھی نہیں. بجلی چلی جائے گی، جب 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں آئے گی باہر دیکھیں گے تو میٹر کے تاریں کٹی ہوئی ہوں گی اور پھر اگر آپ خود تاریں جوڑنے کی کوشش کریں گے تو FIR آ جائے گی. یعنی کہ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. بہرحال عوام کی سہولت کے لیے کچھ کریں. میں نے خود ایسے کیا ہے کہ جو ریٹائرڈ پینشنروں کو یہ پینشن دیتے ہیں تو اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے قطار میں کھڑے کئی تو پینشنر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں. یہ اس کا بھی کوئی حساب نہیں کہ گھر پینشن جائے. جو بزرگ شہری ہے، سینئر سٹیزن ہے، اس کی گھر سے پینشن جائے. یہ میرے تھا تو میں نے کہا آپ کو بھی ذرا شیئر کر دوں. دیکھیں یہ ویڈیو، آپ دیکھیں. السلام علیکم. یہ ادھر میں ہائی کورٹ سے گزر رہا تھا. یہ جی پی او ہے، جی پی او. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جی پی او. تو یہاں پہ بجلی کے بلوں کی جو لائن لگی ہوئی ہے نا، آپ دیکھیں یہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے. قسم خدا کی کوئی سسٹم نہیں ہے. غریب لوگ، بوڑھے لوگ، بچے سب یہ بجلی کے بل جمع ہوا. اندر برآمدہ بھی بھرا ہوا ہے، باہر بھی یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کھڑے ہیں. تو میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ بجلی کے بل جمع کرا رہے ہیں. اتنا گندا سسٹم ہے ہر چیز کا. آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے لوگ بجلی کا بل جمع کروا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں اور ذلیل بھی ہو رہے ہیں. یہ جی پی او ہیڈ کوارٹر ہے، یہ جنرل پوسٹ آفس، یہ جی پی او.
تو اس میں یہ حال ہے. تو آپ باقیوں کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کس طرح پریشان ہوتے ہیں. شدید گرمی ہوتی ہے, دھوپ ہوتی ہے, باہر کھڑے ہیں, وہ اندر بیٹھے ہیں. سر بڑا ان ہیومن, غیر انسانی قسم سے سلوک ہوتا ہے, غیر انسانی. اسی طریقے سے جو بزرگ بیچارے پینشن وغیرہ لیتے ہیں نا, کتنے بزرگ پینشن بینکوں کی باہر لائنوں میں فوت ہوئے ہیں, ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو ادھر کوئی سہولت نہیں ہے جی, کسی چیز کی نہیں ہے. یہ آپ سیلاب زدگان کا بھی دیکھ رہے ہیں نا, لوگ وہاں پہ جو ہے نا چیزیں چھینا جھپٹی میں لوگ بیچارے فوت ہو رہے ہیں. تو یہاں یہ حال ہے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں, اور سہولت یہ ہے کہ جناب یہ ادھر ان کو اندر حال میں بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے. بڑا حال ہے, اس وقت خالی پڑا ہے. یہ تقریباً میں 5 بجے کی بات کر رہا ہوں, اندر کوئی کام نہیں ہو رہا, لیکن ان کو باہر انہوں نے گرمی میں کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا آپ کو ایک تھوڑا سا گزرتے ہوئے سین دکھایا ہے میں نے. یہ حالات ہیں ہر چیز کے, گیس کا بل ہو, بجلی کا ہو, پراپرٹی کا ہو, پینشن لینی ہو, یہ ہے وہ. یہ پینشن وغیرہ یہ ٹینشن ہی دیتے ہیں, پینشن نہیں دیتے, ٹینشن دیتے ہیں.